فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو سمپل یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، آپ کی سکرینز پہ بھی اس وقت شو ہو رہا ہوگا، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن میسیجز یا وائس نوٹ کی صورت میں میسیجز بھیج سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، آپ کی سکرینز پہ بھی اس وقت شو ہو رہا ہوگا، 03215652000، یعنی 032156522000۔ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایز آلویز۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت جی آپ کی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اور جو دوسری شخصیت موجود ہے نامور عالم دین جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہماری جو کرنٹ ہیڈ لائن ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ مفتی صاحب، حادثات بہت حد تک بڑھ چکے ہیں، کراچی میں ٹریفک حادثات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب اس سال کا آغاز ہوا ہے اور ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے 1122 کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سال 2025 کے آغاز سے ہی کراچی میں ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور 83 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 1220 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں ان سارے حادثات میں۔ اور سوالیہ نشان ہے اوبویسلی حکومت کی کارکردگی اور جو صوبائی حکومت ہے اس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا حکومت اور ٹریفک اداروں کی غفلت کی وجہ سے ہونے والے ان حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع جو ان کا حق ہے، وہ ان کا جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کسی کے اوپر الزام آتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی حکومتی ادارے یا ٹریفک اداروں پہ آ سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو نظام حکومت ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو امام اعظم ہوتا ہے، جو سب سے بڑا حاکم ہوتا ہے، وہ بھی راعی ہے، ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے۔ اسی طرح جو بھی درجہ بدرجہ حاکم ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی رعیت سونپ دے، وہ کسی رعیت کا راعی اور ذمہ دار بنے، اس حال میں کہ یہ غاش ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کرنے والا ہے، تو یہ شخص، یہ حاکم ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ہے، ما من امیر یلی شیئا من امر المسلمین ثم لا یجہد لهم ولا ینصح لهم لم يدخل معهم الجنہ، جو بھی کوئی امیر ہے اور مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا وہ امیر بنا ہے، پھر یہ شخص جو امیر بنا ہے ان مسلمانوں کے فائدے کے لیے کوشش نہیں کرتا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، یہ شخص ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو حاکم ہے اور اسی طرح جو ذمہ دار ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ ان خیر خواہیوں میں سے ایک خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی رعیت ہے، آپ ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتے ہیں، یا مثلاً یہ جو قوانین ٹریفک ہے وہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح گاڑیوں کی فٹنس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ ایسے ہی جاری کر دیتے ہیں، اور آگے حادثہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی رعیت کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے تم جنت میں ان کے ساتھ داخل نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو حکمرانوں پر، چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ ٹریفک کی قوانین کے ساتھ ہے، گاڑی چلانے والوں کے متعلق ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے متعلق ہے، یا بھی جو بھی امور ہے، ان میں آپ نے شفافیت اور اسی طرح بالکل سچائی سے کام لینا ہے، اور جھوٹ اور دھوکہ اور رشوت کے ذریعے سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ باقی حادثات ہوتے ہیں، اب یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان میں یہ جو افسران ہوتے ہیں جنہوں نے کوتاہی کی ہے، یہ بھی ایک حیثیت سے ان حوادث کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اپنی حیثیت اور درجے کے مطابق ان سے بھی اللہ پوچھے گا اور اللہ سزا بھی دے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اور جو شخص دیدہ دانستہ ڈرائیور ہے اور صحیح ڈرائیونگ اس کو آتی نہیں ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور جانوں کی ضیاع کا سبب بنتا ہے، کسی کو یعنی کہ ہلاک کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اب اس صورت میں یہ عموماً یہ تو اعلی قتل نہیں ہے، اس لیے براہ راست قصاص کا حکم تو لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو دیت ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ بندہ، یہ ڈرائیور صاحب جس کے ہاتھ سے بہت سے لوگ فوت ہو چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں، اب جو فوت ہو چکے ہیں ہر بندے کی عوض یہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا، اور ہر بندے کو دیت ادا کرے گا، یہ اور اس کی جو کنبہ ہے، جو قبیلہ ہے، جو اس کا پیشہ ہے، اور ان کی انجمن ہے، جو تنظیم بنی ہوئی ہے، یہ سارے لوگ اس جو شخص قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کو یہ دیت ادا کریں گے۔ جب ڈرائیور کو یہ پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اور اس بندے کے قتل ہو جانے کی صورت میں کم از کم میں قصاص تو نہیں ہو جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھ پر دیت آئے گی، وہ دیت آئے گی، 2 ماہ کے روزے ہوں گے، وہ بہت احتیاط کرے گا۔ اب تو ایک بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ مزے کے لیے بعض اوقات گاڑی تیز چلا کے اس کو یا روند ڈالتے ہیں یا کیا کر دیتے ہیں، نشے کی حالت میں ہوتے ہیں یا بدمعاشی کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اور بھی ہے جہاں پر قصاص بھی آ جاتا ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صرف ایکسیڈنٹ کا انہوں نے ایک صرف واقعی بنایا ہوا ہے، حقیقت میں اس بندے کو قتل ہی کرنا تھا، لیکن پسٹل اور بندوق اور کلاشن سے اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پھر کیس بنے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گاڑی ڈرائیور وغیرہ کو کہہ کے کہ اس بندے کو کچل ڈالو، اور کیس یہ بنے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے لہذا وہ بچ جائے گا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مقصود اس بندے کو قتل کرنا ہی تھا، پھر یہ قتل عمد ہے اور اس بندے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد وسیم صاحب وہاڑی سے، کیسی طبیعت ہے جی آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، پیغام چینل کی پوری ٹیم کو میرا سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ اور 21 نومبر کو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی میرا سوال یہ ہے، جی جی، اللہ تعالیٰ کی والدہ اکثر وضو میں ہوتا ہوں، آمین کوئی چیز کھا لی ہے، کوئی پھل کھا لیا، کوئی اناج کھا لیا یا ٹافی کھا لی، کیا مجھے ابھی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا یا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے کلی کرنی پڑے گی؟ والدین کے لیے دعائیں مانگے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جی بالکل جی سوال جی، سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، میں نے سوال ابھی کیا آپ کو
آپ کی آواز نہیں مجھے سنائی دے رہی، اگر آپ مجھے دوبارہ سے سوال اپنا ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، سوال میرا یہ ہے کہ میں اکثر مثلا وضو میں ہوتا ہوں تو کوئی چیز کھا لی، پھل کھا لیا یا کوئی ٹافی کھا لی یا کھانا کھا لیا، تو نماز کے لیے کلی کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ٹافی کھانے کے بعد بھی یا پھل کے بھی، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ جی جی کی ظاہر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کئی دفعہ وضو کرتے ہیں اور پھل کھا لیا، ٹافی کھا لی، بسکٹ کھا لی، کوئی بھی چیز، اور وضو کی حالت میں نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس حوالے سے ثابت ہے، وہ آپ نے گوشت کھاتے ہوئے وہ چھوڑا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شریک ہو گئے۔ جی، تو ویسے احتیاط اگر کریں، کلی کر لیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز کھائیں اس میں کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دودھ پئیں یا کوئی ایسی چیز کھائیں جیسے مکھن ہے، ملائی ہے، یا ایسی کوئی چیز جی جس میں وہ دسومت ہوتی ہے، یعنی چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس سے پھر کلی کرنی چاہیے۔ اس کا حدیث میں باقاعدہ طور پہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز وہ کھا لیتے ہیں، کلی ضروری نہیں ہے لیکن کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو نماز میں اس کا کوئی ذائقہ، ٹیسٹ، کوئی اس کا ذرہ وہ رہے گا تو پھر الجھن ہوگی۔ جی جی، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ اپنی دوسری خبر کی جانب پڑھتے ہیں، آپ کی جانب بھی ہم مفتی صاحب آئیں گے۔ مفتی صاحب، خبر ہے کہ 5000 کے بہت سے جعلی نوٹ اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں اور لوگ دھوکہ دہی کا شکار ہو رہے ہیں، بار بار یہ شکایات جو ہے نا موصول ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب جو ہمیں آپ سے رہنمائی درکار ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا دکاندار جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے بھی جعلی نوٹ اینڈ کسٹمر کو دے، ان کا استعمال کرے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے کہ اب لا علمی کی بنیاد پہ میں ایک اینڈ کسٹمر ہوں، مجھے نہیں پتہ لگا، یا کوئی بھی جاتا ہے دکاندار کے پاس، اس کو جعلی نوٹ دیا جاتا ہے، اب اسے نہیں علم جعلی نوٹ، لیکن جیسے ہی علم ہوگا کہ یہ جعلی نوٹ ہے، وہ اس سلسلے میں اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اسے شرعی طور پہ کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ صحیح۔ پہلی تو بات ان لوگوں کی ہے جو جعلی نوٹ بناتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں، بالکل، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ صرف خیانت ہی نہیں، چوری ہی نہیں، قومی جو اثاثہ ہے اس پہ ہی ڈاکہ نہیں، بالکل، بلکہ یہ فساد فی الارض میں بھی آتا ہے۔ یہ یعنی یہ نوعیت، جرم کی نوعیت بہت بڑی ہے، جی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نوٹ ہی پہ سارا سلسلہ چلتا ہے، تو نوٹ جعلی آ جائیں تو اس کے پیچھے کوئی دولت نہ ہو، جی جی، تو وہ نوٹ ایک تو بے حیثیت ہے، بالکل، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر ہر ایک کے پاس دھوکہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ اور کتنے لوگ اس میں شریک ہو گئے، کس کے پاس آیا، اب اصل بندے تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا۔ بالکل، وہ کہے گا جی میں نے اس سے لیا، اس کو آگے سے یاد نہ رہے، تو ایسے تو کام مانتے بھی نہیں مفتی صاحب، جی اکثر اوقات، جی ایسا بھی ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں، وہ حدیث مبارکہ جو عام ہم بیان کرتے ہیں کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا اور فراڈ کی نوعیت کا، اور پھر اس قدر بڑی سطح کا دھوکہ، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو اس کو تو قطعاً اس معاشرے کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر ایسا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کسی کے پاس اگر نوٹ آ جاتا ہے، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ نوٹ جعلی ہے، اب وہ کیا کرے؟ بالکل، تو اس بارے میں یہی ہے کہ جو دھوکہ اسے مل چکا ہے وہ اب آگے نہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے لیکن وہ آگے نہ دے، وہ پیچھے جائے کہ کس طرح میں اس کو ریکور کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے یہ ایک مصیبت پہنچی اور ایک مشکل پہنچی، اس کے لیے وہ دعا کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا کر لے، اور اس طرح وہ صبر سے کام لے، اس کو آگے نہ چلائے، کیونکہ یہ نہیں کہ دھوکہ کوئی دے تو آگے سے کسی اور کو اس کا جواب دے دیا جائے، تو اس طرح تو پورے معاشرے میں دھوکہ، وہ نوٹ آگے سے آگے جاتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں۔ اب دیکھیے جعلی نوٹ جب آتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے جیبوں میں پڑے نوٹوں کی فکر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ بھی جعلی نہ ہو، تو اس کا اور پھر ہر دیکھنے والا اس کو اچھی طرح ٹٹولتا ہے، اور دیکھنا چاہیے اس کے جو یہ دیے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے بھی علامات دی ہوتی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے خصوصاً بڑے نوٹوں کے متعلق، تاکہ دھوکہ نہ ہو،
اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ فوری اس کو پکڑ لیں. بلکہ میں تو کہوں گا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کسی بڑی فرم سے, کسی بڑے ادارے سے, کسی ایسی جگہ سے, تو اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے باقاعدہ کہ یہاں سے ہمیں یہ نوٹ ملا ہے, تاکہ وہ سسٹم نہ چلے, سد باب ہو سکے اس کا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مہدی خان صاحب گجرات سے ہیں, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی. سب سے پہلے تو میرا مفتی صاحبان کو السلام علیکم. جی جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں سنا ہے کہ سورج گرہن لگتا ہے, اس کے بارے میں ایک نماز ہے. جی جی. تو نماز کا نام کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور کتنی نماز ہے, اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں مہربانی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب سب سوال آپ نے سنا. جی جی, یہ انہوں نے کہا ہے نماز جو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں. جی, تو اس حوالے سے سورج گرہن کی جو نماز ہے اس میں ایک تو انہوں نے نام پوچھا, اسے طریقہ بھی پوچھا مفتی صاحب. جی جی, اسے کہتے ہیں صلاۃ الخسوف یا کسوف. اس میں فرق بھی کیا گیا ہے, کہ کسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی نماز کو, خسوف سورج گرہن کی نماز کو, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہوئے حدیث مبارکہ میں. اور تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث بھی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے, یعنی ایک چیپٹر ہے باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے کا کہا, بلکہ اعلان ہوتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ, کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے, نماز کے لیے جمع ہو جائے. اچھا اسپیشلی نماز, جی جی, نماز کے لیے جمع کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر نماز پڑھی جاتی تھی, اور نماز میں کیا ہے کہ اس میں لمبی قرات, لیکن رکوع جو ہے نا وہ ایک کی بجائے دو. ایک رکعت میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, 2 رکعت, ایک رکوع اضافی کرنا ہے اس میں, پہلی رکعت میں بھی اسی طرح دوسری. جب پہلا رکوع جیسے ہم کرتے ہیں نا نارمل, ایسے کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اٹھیں گے, پھر قیام کریں گے, اور اس میں پھر تلاوت کریں گے. اچھا, لیکن وہ پہلی تلاوت سے کچھ کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ 2 رکعتیں پوری کریں گے. باقی اور اس میں صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ زیادہ, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اس سے عذاب سے بچنے کی. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی. جیسے لوگ مشہور کر دیتے ہیں نا کہ یہ اس وجہ سے گرہن لگ رہا ہے, یا اس کی وفات سے, یا اس کا تعلق اس سے ہے. تو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, حدیث کے الفاظ کے یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کسی کی موت و حیات سے متعلق نہیں ہے, وہ جب چاہتا ہے ان کو بے نور کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے. تو یہ خسوف کی نماز یا کسوف کی نماز اور اس کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب لائیو سوال پوچھا گیا ہے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں. محمد ضیاء صاحب پوچھتے ہیں جی, سب سے پہلے لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ عشر فصل کی کل رقم پر دیا جاتا ہے یا اخراجات نکال کر منافع کی رقم پر؟ وضاحت فرما دیں. عشر جو ہے, جو زمین کی پیداوار ہے نا, اس کو جمع کر کے اس سے عشر نکالتے ہیں, اخراجات نہیں نکالتے. اچھا, اخراجات کو نکالنا ہوا تو پھر تو نوکر ہے اور فلان ہے اور کھاد ہے اور دوسری سلسلے یہ نکال کے پھر رہے گا کیا؟ نہیں, مجموعی جو پیداوار ہے اس پیداوار میں سے جو 10واں حصہ بنتا ہے وہ دے گا, اور وہ یا نصف العشر ہوگا یا عشر ہوگا. اگر بجلی اور ٹیوب ویل وغیرہ اس کے ذریعے سے پانی وہ پلاتے ہیں فصل کو تو پھر تو نصف العشر ہے, یعنی 20واں حصہ. اور اگر بارانی ہے یعنی بارش کے پانی سے یا نہری دریا کے پانی سے تو پھر اس کے اندر عشر ہے 10واں حصہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد بابر صاحب شیخ پورہ سے, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ حضرت مولانا مفتی صاحب الحمدللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. گزارش یہ ہے کہ میرے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے میاں بیوی کے درمیان, اور ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, بیٹی کی شادی کر دی ہے, بیٹے کے ساتھ بھی اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اور گھر میں مالی اور جانی نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ہم معذرتین بھی پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی سوا کوئی دنیا میں
اور آخرت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جادو کے عملیات چل رہے ہیں یا کیا چکر چل رہا ہے؟ کیونکہ حاسدین بھی بہت زیادہ ہیں، جادو کے بھی بہت زیادہ. تو آپ حضرت جی آپ سے درخواست ہے آپ اس مسئلے کو فرما دیجئے، اور کیا پڑھنا ہے، کیا وظائف کرنے ہیں، کیا عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. محمد بابر صاحب شیخ پورہ سے تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ گھر میں پریشانیاں کافی ہیں، بچے کی شادی بھی کی، اس کے باوجود ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیں، کوئی کام، کوئی بھی آغاز کسی بھی چیز کا کرنا چاہیں، مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، کوئی وظائف یا کوئی، وہ کہہ رہے ہیں جادو کا بھی کوئی معاملہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ذرا وضاحت فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید گھر میں اس کا جو ہے نا سلسلہ تلاوت جاری رکھنا لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. تو پہلی درخواست تو ان سے یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت یہ لازم ہو. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی گھر سے نکال دیں. یہ تصویریں اور اسی طرح جو ہے کتے وغیرہ گھروں میں رکھنا، ان چیزوں سے بھی گھر کو صاف کر دیں. ٹھیک ہے. اور گھر کے حصے کو نا نماز کے لیے، خواتین کے لیے جو نماز کے لیے جگہ ہوتی ہے نا وہ خاص کر دیں. ٹھیک ہے. صبح اور شام کے جو اذکار ہے ان کی پابندی ہو. تو صبح و شام کے اذکار، پھر ہر نماز کے بعد جو اذکار ہے، ویسے بھی بندہ یہ گھر کے تمام افراد جو بڑے ہیں ان کو باوضو رہنا چاہیے. ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. اور جب بندہ باوضو رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ آتی ہے. تو اذکار اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ان اذکار کو خاص طور پر بندہ مسلسل یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے. اور اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی ہو سکتی ہے، گھر کی تبدیلی اگر ہو سکتی ہے تو اس میں بھی یعنی امید ہے کہ اچھائی ہی ہوگی اللہ کے فضل اور کرم سے. اچھا جی، ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں انہیں جلد سے جلد حل کرے. ناظرین، آپ کی کالز اور جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ کے سوال اور کالز کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کراتے چلیں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن یا وائس نوٹ کی صورت میں میسیج بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0321565200، یعنی 0321565200. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں لائیو سوالات پوچھ سکتے ہیں. مفتیان کرام سے انشاءاللہ اس کے جواب آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے ویورز نے پوچھے. عائشہ علی صاحبہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو لکھتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لکھتی ہیں کہ میرا سوال بھائی یہ ہے کہ کیا جس روم میں تصویر لگی ہو وہاں نماز ہو جاتی ہے؟ ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بات تو ہے نماز ہونے نہ ہونے کی. دوسری بات ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنا کیسا ہے، مکروہ ہے کہ نہیں. تو اس پر اتفاق ہے کہ جس کمرے میں، جس روم میں تصویر ہیں زندہ چیزوں کی، تو چاہے وہ سامنے ہے، بائیں دائیں جانب ہے یا پیچھے ہے، یہاں اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جب اور کمرے ہیں اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر تصویر نہیں ہے تو وہاں پر نماز پڑھ لے، یہاں پر نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی اور جگہ میسر نہیں ہے
تو یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ نماز چھوڑ دے، نماز پڑھے، بہر صورت نماز پڑھے، لیکن تصویر ہٹانے کی کوشش کرے اگر آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ہماری بہن ہے راول پنڈی سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے. شمیم صاحبہ ہیں، پوچھتی ہیں، ان کا کافی لینتھی سوال تھا اور واٹس ایپ پہ ہمیں وائس نوٹ کی ضرورت میں ریسیو ہوا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ اکیلی ہیں وہ اور صرف ان کے والد صاحب حیات ہیں اور وہ ہیں گھر میں، اور ان کی ایج بھی 40 کے قریب ہے اور غیر شادی شدہ ہیں، اور پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ عمرے پر جانا چاہ رہی تھی لیکن محرم نہیں موجود ان کا کوئی، اور ان کا پھپھا زاد بھائی ہے، وہ ایک گروپ کی شکل میں عمرے کے لیے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، اس میں ان کی پھپھو بھی شامل ہیں. جی مفتی صاحب یہ سوال انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے. ہاں جی، میں نے مطلب پوچھنا تھا جی کہ اللہم آجرنی من النار، اور ایک ہے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. آجرنی اور آجرنی میں کیا فرق ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یا ایک ہی لفظ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں ہم. ہاں جی، ایک ہے نا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے اجر دے میری مصیبت میں. یہ اجرا یأجرو سے ہے، نصر ینصرو کے باب سے. اور ایک ہے اجارا یجیرو سے. اچھا، اجارا باب افعال سے ہے. اگر میری یہ بہن نہ ہو صرف کو سمجھتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. تو اجارا یجیرو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے. تو اجرنی کا مطلب ہے بچانا، اور اللہم اجرنی کا مطلب ہے اجر دینا. ٹھیک ہے، دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. معذرت کے ساتھ کالر تھے مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے ہم نے ایڈ آن کیا تھا. مفتی صاحب جو سوال ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں. دوبارہ سے میں اگر دہراتا چلوں ہمارے ویورز کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت، کہ شمیم صاحبہ ہیں راول پنڈی سے، سوال پوچھتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں، شادی بھی نہیں ہوئی، 40 سال ایج ہے ان کی، اور والد صاحب ہیں صرف، وہ عمرے پہ جانا چاہ رہی ہیں. ان کے پھپھو زاد بھائی ہیں، وہ ایک گروپ کی شکل میں عمرے کو آرگنائز کر رہے ہیں اور اس گروپ میں ان کی پھپھو بھی موجود ہیں. اس صورت میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ عمرے پہ جا سکتی ہیں محرم کے بغیر؟ صحیح جی. پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر ان کے پاس یہ بساط موجود ہو تو وہ اپنے والد گرامی کو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی محرم ٹھیک ہے وہ ساتھ جا سکتا ہے اگر یہ کر سکے تو. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے اور جانا بھی چاہتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسا کہ ہمیں قدیم فقہا کی کتابوں میں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی طرف سے یہ قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قافلے کی شکل ہو، اور قافلہ بھی کیسا، نساء ثقات کے لفظ ہیں، قابل اعتماد خواتین. ایک ہوتی ہے نا خواتین میں بھی کوئی ایسی سکہ بات نہیں ہوتی، یعنی قابل اعتماد نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ نہیں. یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ قابل اعتماد ان کی پھپھو ایسی ہوتی ہے جیسے والدہ ہو، اس نے تو قدم قدم پہ خیال رکھنا ہے اور پورا وہ دھیان ہوگا. اور خصوصاً قافلے کی رفقتن معتمدتن، یا ایسے لفظ بھی آتے ہیں کہ ایسا قافلہ ہو جو قابل اعتماد ہو. تو ان کے ساتھ پھر یہ اگر چلی جائیں تو ان کی وہ جو ایک دل کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. اور خصوصاً آج کے دور میں کہ جب یہاں سے بھی والد مثلاً ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے اور پھر ساتھ وہ سارا ایک قافلے کی شکل میں جا رہی ہیں، تنہائی ان کو کبھی میسر نہیں آنی. تو اس صورت میں کچھ نہ کچھ گنجائش بہرحال شریعت اسلامیہ میں موجود ہے. ایک حدیث مبارکہ میں بھی اشارہ ہے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیش گوئیاں آپ نے فرمائی تھیں کہ اگر تیری زندگی لمبی رہی تو تو یہ بھی دیکھے گا کہ ایک عورت جو یمن سے حضرہ موت، ہاں ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور ایک حضرہ موت سے یمن تک وہ جائے گی اور بیت اللہ تک آئے گی،
تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اس سے بھی کئی علماء نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اکیلی عورت کے سفر کا تذکرہ کیا تھا, تو اب تو ظاہر ہے جو بھی عورت جا رہی ہے وہ اکیلی نہیں ہے, بالکل اس کے ساتھ ایک قافلہ ہے اور سارا کچھ ہے, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اجازت موجود ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مظہر عباس صاحب ہیں جنگ سے, کیسی طبیعت آپ کی تھی؟ سر ٹھیک ٹھاک. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بھائی اب ہم 1,000 کا جو کماتے آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ برکت نہیں رہتی گھر میں. جی تو اس برکت کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے, کہ گھر کے اندر پڑھائی کرنی چاہیے یا بچوں کا سرکل بھی صحیح چلتا رہے تھے, جو بھی کماتے گھر میں لگ جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب برکت نہیں پڑی, کہہ رہے ہیں اگر 1,000 روپیہ کمایا ہے, صبح کمایا, شام میں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے, یا کوئی پڑھائی کی جائے یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی عمل ایسا کیا جائے خاص طور پہ. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ 1,000 روپے کمایا, اللہ نے دیا, اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر ہی دے دو, یعنی صدقہ کرو. صدقے سے نہ بلائیں بھی ہٹتی ہیں اور اسی طرح برکت بھی آتی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو یہ ہے برکت کا ایک ذریعہ. اور فرشتوں کی دعائیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 ملک 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا, اے اللہ جو انفاق کرتا ہے وہ انفاق کی تعداد ذکر نہیں ہے, چاہے 10 روپے دیتا ہے, چاہے 5 روپے دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, کم دیتا ہے, یا اللہ اس کو عوض عطا فرما. سبحان اللہ. اور جو امساک کرتا ہے, بخل کرتا ہے, جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا, تو اس کو کیا دے دے, وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. اور وہ شخص جو امساک کرتا ہے, حقوق واجبہ بھی نہیں ادا کرتا, تو اس کے مال کو تلف کر دے. تو یہ انفاق کرنے سے مال بڑھتا ہے, اس میں برکت آتی ہے. تو یہ میں اس بھائی کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا دے, اللہ کے نام پر دے, لیکن ضرور دے. باقی جو نمازوں کی پابندی ہے, گھر کی صفائی ستھرائی اور اس گھر کے اندر تلاوت کا حصہ, سورہ بقرہ کا حصہ, یہ ساری چیزیں لازم ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو ہوا ہو یا کوئی ایسی اور عمل ہو, یہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بعض اوقات نہ چولہا نہیں جلتا تھا, مہینے گزر جاتے تھے, صرف پانی ہے اور کھجور ہے اسی پر ہی گزارا ہوتا تھا, تو گوشت نہیں ملتا تھا. تو یہ بعض اوقات آزمائشیں ہوتی ہیں, تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور وہ جو دعا ہے نا جو ہم قنوت میں بھی پڑھتے ہیں, اللہم بارک لنا فیما اعطیت, یہ دعا یہ بھی کریں. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ایمان اور تقوی, اس کو اصل میں نا دیکھیے کہ بحیثیت مجموعی, یعنی قومی سطح پر جب جرائم ہوتے ہیں, جب اللہ سے دوری, اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا, سنت نبویہ کا استہزاء, تو ایسی چیزیں برکتیں اصل میں کھینچ لیتی ہیں. تو اب چونکہ مجموعی یہ صورتحال ہے, اس وجہ سے ہر بندہ اس کا شکار ہے. تو ہم کہیں گے, اپیل کریں گے ہم سب کو, اپنے آپ کو بھی اور سب سے, کہ ہم سب اس طرف آئیں, توحید کی طرف آئیں, رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس سے نا انشاءاللہ دیکھیے اسی معاشرے کے اندر بہت برکات ہر ایک کو دیکھنے کو ملیں گی. یہ وہ لفتحنا علیہم برکات من السماء. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہمیں جو موصول ہوئے سوالات ان کی جانب پوچھتی ہیں ہماری ایک بہن ہے کہ خامد شراب پیتے تھے, میں انہیں روکتی تھی, شادی کے 10 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی, میں پریشان ہوں, اس کا کیا حل ہے؟ بیوی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خامند کو روک نہیں سکتی, کسی بھی بات سے ٹوک نہیں سکتی, کوئی بات نہیں کہہ سکتی. تو یہ غلط تصور ہے. جو مومن عورت ہے اور زوجہ ہے, بیوی ہے کسی کی, اس کو تو
بڑا خیال ہوتا ہے نا کہ میرا خامن صحیح رستے پہ ہو، وہ کوئی غلط راہ نہ اختیار کرے، جس سے ہمارے خاندان میں ہماری فیملی میں ناچاکی ہو اور بے برکتی ہو. تو اس وجہ سے عورت کا روکنا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے خامن کو روک رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے کہے کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جبر نہیں کر سکتی، زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. اچھا، کیونکہ وہ عورت سے خامن کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، خامن سے بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا. اچھا، خامن سے پوچھا جائے گا؟ ہاں، خامن سے پوچھا جائے گا. اگر بیوی اس کے یعنی کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی ایسا اقدام کرتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، تو خامن سے اسے پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا ہوا. اسی طرح بیوی کے لیے ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کے مال کی اور اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی وہ حفاظت کرے. اس میں کوئی کمی کرتی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. تو بہرحال ایسے مسائل کو یعنی ایسی ہمدردی سے کرنا چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہمدردی سمجھے، اپنے ایک انا کا مسئلہ نہ بنا لے. اس میں اب عورت کی دانائی، حکمت، یہ ساری چیزیں مل کے اس کو اس طرف لاتی ہیں. اور کئی میں نے ایسے خاندان دیکھے، وہ پہلے لڑکا اچھا نہیں لیکن اچھے کردار کا یا اتنا اچھا نہیں، لیکن وہ شادی کے بعد بہت اچھا ہو گیا. تو یہ اس میں بیوی کا کردار ہے. تو یہ طریقے سے وہ کیا جائے. بہرحال اب انہوں نے دوسری شادی وہ پتہ نہیں اب کس وجہ سے انہوں نے کی، ضد میں آگے کی کہ یہ مجھے روکتی ہے، میں اپنے پسند کی یا اپنے ذہن کی لاؤں. تو ایسے اگر کیا انہوں نے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر چونکہ اجازت ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کی. ان کے اگر حقوق پورے کیے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ نہیں خاوند کی جو وہ گناہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل آپ ان کو نہیں پوچھو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. زبیدہ صاحبہ ہیں عارف والا سے. عارف والا سے بول رہی ہوں. بھائی سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کل ہم نا کسی فوتگی پہ گئے تھے تو وہاں میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مصنوعی دانت لگوائے جاتے ہیں، جی تو اس جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عورتیں آپریشن کروا دیتی ہیں بچے بند کروانے کا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایسے کہہ رہی تھی کہ ان کا بھی جنازہ نہیں ہوتا. تو اس بارے میں میں تو بہت پریشان ہوں، پلیز بتائیں کچھ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب نقلی دانت لگوائے اور خاتون ہیں وہ گئیں جنازے میں، تو وہاں پر جو چیز ڈسکس کی جا رہی تھی کہ نقلی دانت اگر کسی کے لگے ہیں تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اور جو دوسرا سوال ہے وہ بھی مفتی صاحب کہ آپریٹ اگر کروایا ہوا ہے بچہ وغیرہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس چیز کو، اس کا بھی جنازہ نہیں پڑتا. اس میں کوئی حقیقت مفتی صاحب؟ پہلی بات کہ دانت لگوایا ہے مصنوعی دانت تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ بات تو بالکل جو ہے بے بنیاد ہے، بے اساس ہے. اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے دل اور دماغ سے یہ بات نہیں کہی، میں کہتا ہوں یہ بات اس نے پیٹ سے کہی ہے. اچھا جی، تو یہ ایک تو یہ بات ہے جنازہ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا. دانت لگوانا جب جائز ہے اور اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، دانت بندہ لگوا سکتا ہے. تو جب یہ کام بنیادی طور پر جائز ہے تو فوت ہونے کے بعد اب اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ غلط ہے. دوسری جو بات ہے وہ بھی یعنی جنازے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. اگر ایک بندہ یہ سمجھے کہ اس خاتون نے بچے بند کرا کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو گناہ گار ہی ہے. تو جنازہ تو گناہ گار بندے کا ہی ہوتا ہے، اور مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے. تو گناہ کی وجہ سے وہ کافر تو نہیں ہوا کہ اب اس کا جنازہ نہیں ہوگا. نہیں، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی ہوگا. اور اسی طرح اگر اس نے کسی بنیاد پر، درست بنیاد پر یہ نس بندی کرا دی ہے تو وہ جائز ہے. وہ تو اس کی یعنی مزید بچے پیدا ہوں گے تو وہ معذور ہوں گے، یا یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. بالکل. یا یہ مسئلہ ہے کہ ہاں جی، یا یہ ہے کہ اس عورت کی صحت کو نقصان ہوگا. تو اس سلسلے میں اگر وہ ایسا عمل کرتی ہے اور اطباء، ڈاکٹر، مستند مسلمان ڈاکٹر اس کو یہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ کر سکتے ہیں. یعنی اس حد تک تو یہ جائز ہے. لیکن ویسے اگر جو ہے نا مزید حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس نیت سے کہ کیا ہم کھلائیں گے ان بچوں کو، بچے زیادہ ہو جائیں گے، پھر ایسے کرنے سے نا یہ عمل جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن یہ کہ نماز جنازہ نہیں ہوتا ایسے خاتون کا، یہ بات بالکل نادرست ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، سوالات کا انشاءاللہ اور ابھی کالز جو ان کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اپنے جو یوٹیوب پہ لائیو سوالات پوچھے ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب خالد گجر صاحب ہیں, لکھتے ہیں جی مشکات المصابیح اور مشکات السنہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہی ہے. دو الگ الگ کتابیں ہیں, لیکن ایک کتاب کا نام ہے نا مشکات المصابیح جی, اور دوسری کتاب کا نام ہے مصابیح السنہ. یہ جو مصابیح السنہ ہے اس کا مصنف متقدم ہے, انہوں نے یہ کتاب پہلی لکھی تھی. اچھا اچھا. اور یہ محی السنہ ان کا نام ہے غالباً. اچھا, اور یہ جو ہے نا جو مشکات المصابیح ہے خطیب تبریزی کی ہے. تو مشکات المصابیح یہ اضافہ ہے مصابیح السنہ پر. مصابیح السنہ میں 2 باب تھے. اچھا اچھا. تیسرا باب جو ہے یہ صاحب مشکات نے اضافہ کیا. ٹھیک ہے. اور بڑی شاندار کتاب ہے مشکات المصابیح. اچھا. تو 3 فصل اول, فصل ثانی, فصل ثالث, ٹھیک ہے, یہ 3 ابواب پر مشتمل کتاب ہے. تو پہلا باب جو ہے وہ صرف متفق علیہ احادیثوں پر مشتمل ہے, یعنی بخاری مسلم. جی جی. دوسرا باب جو ہے سنن پر مشتمل ہے, مثلا ابو داؤد شریف, ترمذی وغیرہ ان کتب سے جو احادیث لی گئی ہیں. تیسرا باب پھر چونکہ اضافہ ہے اس میں پھر سے بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی وغیرہ کی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ہم کالر کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. واسق صاحب بھاولپور سے, کیسی طبیعت ہے آپ کی جی؟ جی الحمدللہ جی خیریت. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا, والدہ ہیں ان کی طبیعت تھوڑی جی 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 والدہ ان کا تھوڑا سا نا ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہے تھے. جی جی پوچھے. کوئی 1.5 سال ہو گیا تقریباً ان کا نا تھوڑا مینٹلی ایشو چل رہا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, والدہ ہیں مفتی صاحب, ان کا ذہنی طور پہ کوئی معاملہ ہے 1.5-2 سال سے, وظیفہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو وظیفہ اس حوالے سے تو ایسے ہی ہے کہ صحت کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ زیادہ کرنی چاہیے, اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی ایسے کر کے ان کو دم کریں, 7 مرتبہ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور انہیں دم کریں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا دم کریں اور انہیں وقت دیں, یعنی ان سے باتیں کریں اور بچپن کی انہیں باتیں یاد دلائیں, یا جب یہ وہ پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں ان کو یاد کریں کیسے ہم جایا کرتے تھے, کیسے ہم ان کو یعنی وقت دیں اور دعائیں بھی کریں. بالکل. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا ایسے معاملات میں کہ بہت زیادہ بولتے ہیں. اگر یہ معاملہ کئی دفعہ پیش آ جائے تو اس کا جو مریض ہوتا ہے بہت زیادہ بولتا ہے, تو اس سلسلے میں سننا چاہیے جو بول رہے ہیں اس کو. ظاہر ہے وہ اب ان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے, شریعت اس حوالے سے بھی روکتی ہے. پھر یہ ہے کہ ان کا جو خیال رکھنا ہے اس کو بھی وہ مد نظر رکھنا ہے. تو بہرحال دعا ہی ہے, اور خصوصاً ان کی ذہنی جو ہے نا نفسیاتی جو کیفیت ہے اس کے لیے جو ماہرین اطباء ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سے بھی رابطہ ضرور کرنا چاہیے. اب ادارے کافی موجود ہیں تو ان سے رابطہ کر کے, ظاہر ہے وہ کرتے بھی ہوں گے, لیکن اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں چونکہ, تو ہم ان کو وظیفہ یہ بتائیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ کا زیادہ سے زیادہ دم کریں. اور اسی طرح جیسے دعا میں بھی آتا ہے کہ اعوذ بک من الجنون, کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنون سے. تو یہ جنون سے پناہ میں آنے کی, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگیں کہ ہم اس سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا مفتی صاحب, میرا جو سوال اس سے پیدا ہوتا ہے
سوسائٹی میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ ایک ایسی ایج کی لمٹ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں ان کے والدین. اس سلسلے میں اولاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ زیادہ تر ہوتا ہے کہ لوگ تو انہیں اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں مفتی صاحب، اور بہت بالکل جو ایک سلوک، انسانی سلوک جسے کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کیا جاتا. اس سلسلے میں کیا شرعی رہنمائی ہے مفتی صاحب؟ اولڈ ایج ہوم جو ہے ان میں جو کیا جاتا ہے نا، یہ بھی تقریباً انسانی جو ہے نا احسان کے پیش نظر ہی کیا جاتا ہے. کئی لوگ گھر میں وقت نہیں دے سکتے، وہ جاب پہ ہیں، بیوی علیحدہ جاب پہ ہے، خاوند علیحدہ، اور بوڑھے والدین گھر میں، تو یہ اتنا کوئی برا بھی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ایسے وسائل یا وقت یا نہیں ہے تو اس میں کرانا میرے خیال میں کوئی اتنا برا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی خبر گیری، ان کا پتہ رکھنا، ان کی طرف جانا آنا، بالکل جمع کرا کے انہیں، اور انہیں وہ، کیونکہ ادھر ایک ماحول مل جاتا ہے نا، سارے ایک قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ادھر. اچھا، تو یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے کبھی کبھی والدین کو ایسے جو ہے نا مشکلات سہنی پڑتی ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا معذور ہے، بیٹی معذور ہے، تو وہ کس طریقے سے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، یقین کریں، ایسے معذور بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ایسی پیار اور محبت سے کرتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں ترس آتا ہے اور ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، یار اس قسم کے معذور بچے کے ساتھ. دیکھیے ایک کال آئی، وہ اس کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ بھی ایسے ہی تھا، یعنی ذہنی اپاہج تھا. تو وہ یقین کریں روتی رہی وہ خاتون کہ میرا بیٹا چلا گیا، میں رب کو کیا جواب دوں گی، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی ایسے. تو اس کا مطلب ہے جیسے والدین کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، اسی طرح بچوں کو والدین کے ساتھ پھر ان کی اس معذوری میں یا اس شکل میں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے ان کو پورا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. محمد رضوان صاحب بھرون آباد سے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سوال بتا دو. پہلے نعمان صوفی صاحب کو السلام علیکم، بہت پیار بھرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت دے. آمین. جزاک اللہ. یہ سوال ہے کہ آپ وسلم مطلب کہ تشہد کی انگلی ہے نا جو نماز میں اتحیات تو تشہد کھڑی کرتے ہیں، یا کس طرح ہلانی چاہیے اور کس وقت تک ہلانی چاہیے؟ آپ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب مختصر اختصار کے ساتھ، ٹائم ہمارا کم ہے، تشہد کے اندر انگلی کس طریقے سے، کیا سنت طریقہ؟ تشہد جیسے ہی بندہ بیٹھتا ہے تشہد میں التحیات للہ یہ شروع کرتا ہے، تو اس انگلی کو، جس کو شہادت والی انگلی ہی کہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہیے. اور اس کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوری مٹھی بنائی جائے اور اس انگلی کو اٹھایا جائے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں چھوٹی، ان کو بند کیا جائے اور درمیانی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے ان کا حلقہ بنایا جائے اور اس انگلی کو کھڑا رکھا جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو 53 کا گرہ جس کو کہتے ہیں، کہ یہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے جڑ میں ایسے رکھا جائے. تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں. ایسے رکھا جائے. پھر اب اس کو ہلانا ہے کہ نہیں ہلانا، تو اس کا جو ہے نا ہمیں جو سمجھ آئی ہے، بعض اہل علم اس کی تحریک کے قائل ہے، ایسے ہلاتے ہیں. ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہلانا نہیں ہے. جیسے ہی بیٹھیں تو آپ اس کو اٹھا لیں گے اور اسی طرح ہی آخر تک اس کو رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی نعمان فاروقی صاحب رہے. ان کا بہت شکریہ آنے کا، تشریف لانے کا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن